اور ہم انہی قوموں میں شامل ہوتے ہیں جو اپنے آباء و اجداد کی قربانیوں کو محبت اور عقیدت سے یاد کرتی ہیں۔ محترم بہنوں اور میرے بھائیوں، آج کی یہ محفل بھی اسی طرح کے ایک عہد وفا کی یاد میں منعقد کی گئی ہے۔ اس موضوع پر بات کرتے کرتے زبان تھک جائے گی لیکن عقیدت ختم نہیں ہوگی۔ تاہم ہم اس محفل کا آغاز کرتے ہیں۔ اس تقریب کا آغاز خدا رب جلیل کے بابرکت کلام کی تلاوت کی سعادت حاصل کریں گے۔ طالب علم راشدہ کہ وہ آئیں اور مدحت خداوندی سے اس محفل کا آغاز کریں۔ طالبہ راشدہ جن کا تعلق جماعت ششم سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ میرے سکوت کو مدحت میں ڈال دے اپنی، میرے سکوت کو مدحت میں ڈال دے اپنی، میری زبان کو اعزاز سے نوائی دے۔ میرے قریب مجھے بھی نواز رحمت سے، میرے قریب مجھے بھی نواز رحمت سے، مقام خیر و رضا تک مجھے رسائی دے۔ خالق کل شہنشاہ دو جہاں رب کائنات کی شان میں حمد ثنا ہونے کی سعادت حاصل کرنے کے طالب علم نظام اللہ، میں دعوت دوں گا طالب علم نظام اللہ کو کوئی وہ آئے اور ہم پیش کریں۔ الصبح بدا من طلعته والليل تجا من وفرته ہے نور سحر چہرے سے تیرے اور شب کی رونق زلفوں سے اللہ 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 کنز الکرم مولا النعم هاد
رحمت کا خزینہ ہے مولا، گنجینہ رحمت ہے آقا، ہادی ہے تمامی امت کے، اور رہنما ہے شریعت کے۔ اللہ 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 اللہ۔ ستی شجرون تکل حجر، شکل قمر بشارته، انگلی کے اشارے پیر چلے، اعجاز سے پاتھر بول اٹھے، اور چاند ہوا ہے دو ٹکڑے، انگشت کے ایک اشارے سے۔ اللہ 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 اللہ۔ فمحمدنا هو سيدنا، فليس لنا لإجابته، سو محمد ہے اپنے آقا، اس نام سے اپنی ذوبتا۔ اللہ 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 اللہ۔ الصبح بدا من طلعته، والليل تجمع عبرته، اللہ 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 اللہ، لا الہ الا اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حجاب، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے پرو
عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے تو نے زباں پہ یہ بار خدا کس کا نام آیا، زباں پہ یہ بار خدا کس کا نام آیا کہ میری نطق نبو سے میری زباں کے لیے شان سرکار دو عالم، شافع محشر، قطیم کوثر اور سید الابرار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت پیش کرنے کے لیے میں دعوت دینا چاہوں گا طالب علم ارشاد احمد کو۔ طالب علم ارشاد احمد جن کا تعلق جماعت نہم سے ہے۔ طالب نبی میرے دل میں بھی سما جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ آنا جانا، جو رنگ کے رامی پہ جامی پہ چڑھا تھا، جامی پہ چڑھا تھا، اس رنگ کی کچھ رنگتیں مجھے پر بھی چڑھا جانا، مجھ کو بھی محمد کا اس چہرے انور کا دیدار اس چہرے انور کا دیدار جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی، دیدار نبی عشق کبھی مجھ کو نیند سے سلا جانا، مجھ کو محمد کا دیوانہ بنا جانا، دیدار محمد کی حسرت رہے باقی، حسرت رہے باقی، جو ہر کی حسرت دل سے مٹا جانا، مجھ کو
मोहम्मद का दीवाना बना जाना दुनिया से रियाज उकबा की तरफ जाना उकबा की तरफ जाना दोगे हमें अहमद से सीने को सजा जाना दोगे हमें अहमद से सीने को सजा जाना सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो आए हैं हमारे घर खुदा की कुदरत से, वो आए हैं हमारे घर खुदा की कुदरत से। कभी हम उनको तो कभी अपने घर को देखते हैं। हमारे घर में आए हुए मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को एक बार फिर से दिल की अता गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ और आप साहिबान की खिदमत में वेलकम सॉन्ग पेश करने के लिए मैं दावत देना चाहूँगा तालिबान फ़ाहिमीना और साथियों को कि वो आए और मेहमानों को खुशामदीद कहें। We all sing to everyone. We all sing to everyone. Welcome the most welcome. Welcome the most welcome. Welcome the most welcome. Welcome the most welcome.
जद से राहबर निकले हैं, शबों की जद से नए राहबर निकले हैं, तेरे चराग से कितने चराग जले हैं। लहू में डूब के पहुंचे हैं जो किनारे तक, लहू में डूब के पहुंचे हैं जो किनारे तक, वो जानते हैं कि ये राह किस कदर है कठिन। सामीन मोहतरम, 30 मार्च के इस अजीम दिन के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार करने के लिए मैं दावत देना चाहूंगा तालिब इल्म मुहीत आलम को, तालिब इल्म मुहीत आलम को कि वो आए और अपने जज्बात का इजहार करें, जिनका ताल्लुक जमात हश्तुम से। तालिब इल्म मुहीत आलम। In the name of thy Lord, the omnipotent, omniscient, and the most kind. Worthy guest, honorable principal, venerated teachers, and my dear fellows, Assalamu alaikum, and a pleasant good morning to all of you. वतन की आन पे अपना लहू बिखेरेंगे, वतन की आन पे अपना लहू बिखेरेंगे, हर एक जुल्म की आंधी के रुख को फेरेंगे, हर एक कोचे व बाजार के मक्की को सलाम, हर एक कोचे व बाजार के मक्की को सलाम, ए मेरे पाक वतन तेरी सरजमी को सलाम। Today is a remarkable day in the history of subcontinent, when we broke chains of slavery by the force of a dream. Yes, today is 23rd March and the Resolution Day of Pakistan. A day of proud, a day of great success, a day of an extraordinary freedom. 23rd March 1940, thus the day of vanity and hence the Resolution Day of Pakistan. Dear audience, the Pakistan Resolution Day is celebrated with great zeal and zest. This day is celebrated every year with keenness and interest to memorize the outstanding and wonderful success of Muslims. Distinguished guests, this resolution yielded its result in the shape of Pakistan, a separate homeland for the separate nation in subcontinent. Our ancestors sacrificed their everything, their loved ones and their lives for the achievement of a dream. Respected listeners, this country with the name of Pakistan is only due to determination, persistent and unprecedented struggle of our people. Dr. Alame Muhammad Iqbal is a great poet of Pakistan, also accelerated the nation towards and the most difficult aim. In Allahabad address of 1930, he clearly demanded that the separate state for the Muslims in subcontinent. This became the most of all remarkable and historical address in the freedom struggle. Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah and many other leaders also accelerated the nation towards and most difficult aim. That says they're separate for the Muslims in subcontinent. Those struggles worked out and we got a separate homeland named as Pakistan, where we can live freely, abiding our cultures, traditions, customs and Islamic rules. तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशां हमारा। बातिल से दबने वाले ये आसमां नहीं हम, बातिल से दबने वाले ये आसमां नहीं हम, 100 बार कर चुका है तू इंतहा हमारा। My splendid audience, we know that Pakistan came into being on the basis of kalma La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah and on the name of Quran and Sunnah, which clearly indicates that there are no rule but Quran and Sunnah. But now a time to think, to ponder upon a riddle that why our ancestors got martyrdom. Why did they separate us from Hindus and non-Muslims? Dear fellows, it's high time to take actions to behave like a great nation. We can make a difference, we can change the world, we can change ourselves. Because as the poet hopes, Zara nam ho tu ye mitti badi zarkhel se saki. Dear fellows, nothing is impossible because the word itself I am possible. The only thing that we have to do is a promise. A promise again can make a change, can build a new country, can build a new nation. We have to defy odds.
like injustice, terrorism and nepotism. We should do practically and should do of more impacts. Let's promise to make a Pakistani as prosperous as a great nation nowadays. Let's promise to take steps forward and take responsibility. At the end, let's pay a tribute to the ancestors whom God martyred in the attainment of a Sabbath, a nation and a country, and vowed to keep it safe. Let's make an impact in the face of world. جلالو آتشو برگو صحاب پیدا کر, جلالو آتشو برگو صحاب پیدا کر, اجل بھی کانپ اٹھے وہ شباب پیدا کر, اجل بھی کانپ اٹھے وہ شباب پیدا کر. تو انقلاب کی آمد کا انتظار نہ کر, تو انقلاب کی آمد کا انتظار نہ کر, جو ہو سکے تو ابھی ہی انقلاب برپا کر. میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے, میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے, خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. Thank you for listening. God bless you. عشق و آزادی بہار زیست کا سامان ہے, عشق و آزادی بہار زیست کا سامان ہے. عشق میری جان, آزادی میرا ایمان ہے. عشق پہ کر لوں فدا میں اپنی ساری زندگی, عشق پہ کر لوں فدا میں اپنی ساری زندگی, اور آزادی پہ میرا عشق بھی قربان ہے. شان وطن میں سر کے تان بکھیرنے کے لیے میں دعوت دینا چاہوں گا طالبہ قرۃ العین کو کہ وہ آئے اور ملی نغمہ پیش کرے. طالبہ قرۃ العین جن کا تعلق جامعہ چہرم سے ہے. میرے وطن یہ عقیدت اور پیار تجھ پہ نثار کر دوں, محبتوں کے یہ سلسلے بے شمار تجھ پہ نثار کر دوں. میرے وطن میرے وطن میرے بس میں ہو تو تیری حفاظت کروں میں, خزاں سے تجھ کو بچا کے رکھوں, بہار تجھ پہ نثار کر دوں. میرے وطن یہ عقیدت اور پیار تجھ پہ نثار کر دوں. میرے وطن میرے وطن تیری محبت میں موت آئے تو اس سے بڑھ کر نہیں ہے خواہش میں ایک جا کیا ہزار ہو تو ہزار تجھ پہ نثار کر. میرے وطن یہ عقیدت اور پیار تجھ پہ نثار کر دوں. میرے وطن میرے وطن. میری زباں میں وہ طاقت کہاں سے آئے گی, میری زباں میں وہ طاقت کہاں سے آئے گی جو میری سوئی ہوئی قوم کو جگائے گی. کہاں سے آئی وہ تاثیر میرے لفظوں میں, کہاں سے آئی وہ تاثیر میرے لفظوں میں جو پتھروں کو میرے دیس کے رلائے گی. ایک اور شاندار تقریر آپ کے سامنے جلوہ افروز ہوں گی طالبہ زہا رانی کہ وہ آئے اور اپنے خیالات کا اظہار کرے. طالبہ زہا رانی جن کا تعلق جماعت حکم سے ہے. انتہائی قابل احترام مہمان خصوصی جناب صدر محفل, پرنسپل صاحبان, اساتذہ کرام اور تمام حاضرین محفل, السلام علیکم. آج مجھے جس موضوع پر اظہار خیال کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے
جشن رئیس مارچ قرارداد پاکستان. ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں, ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں, کٹی ہے آگ جگر مگر بجھی تو نہیں. وفا کی ٹیک سے گردن وفا شعروں کی, وفا کی ٹیک سے گردن وفا شعروں کی, کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں. جناب والا, قرارداد پاکستان کو تاریخ برصغیر میں نہیں بلکہ تاریخ کے عالم میں بھی ایک اہم سنگ میل حاصل ہے. یہ واحد قرارداد تھی جو 6 لاکھ مسلمان ہند کی تھی, جو آزاد اور ایک آزاد اسلامی مملکت کے قیام کا باعث بنی. اس قرارداد سے اسلامیہ ہند کی مشترکہ افرادی قوتیں اور ذہنی صلاحیتیں بیدار مستحکم ہوئی. پاکستان کے لیے اس قرارداد کی اتنی ہی اہمیت تھی جتنی کہ کسی بک کو پیش کرنے سے پہلے اس کے ٹائٹل کی اہمیت دی جاتی ہے. جناب والا, 60 سال میں جب یہ لاوا پک کر تیار ہوا تو دنیا میں پاکستان نام کی سرزمین کو ابھارا گیا. لوگ آزادی کی خاطر, جناب والا, لوگ آزادی کی خاطر سب کچھ بیچ کر, جانیں گوا کر جب کس سرزمین پر پہنچے تو دنیا میں امن اور بھائی چارے کی الگ مثال رقم تراش پائے. اے وطن ہم تیری عظمت کی قسم کھاتے ہیں, اے وطن ہم تیری عظمت کی قسم کھاتے ہیں, تیری حرمت تیری عزت کی قسم کھاتے ہیں. تیری دامن میں کبھی آنچ نہ آنے دیں گے, جا دیں گے مگر تجھ کو نہ جانے دیں گے. تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جائے گا, تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جائیں گے. تیرے پرچم کو کبھی خم نہیں ہونے دیں گے, تیری عزت کو کبھی کم نہیں ہونے دیں گے. سامعین کرام, پاکستان آزاد ہوا تو لوگوں کے ساتھ ساتھ قائد اعظم نے بھی یہ سوچا ہوگا کہ جنگ کسی حد تک ختم ہو چکی ہے, لوگ آزاد ہو گئے ہیں, اسلام کا بول بالا ہو گیا ہے, ہر طرف ایک آواز ہوگی, ہم پاکستانی ہیں, ہم پاکستانی ہیں. لیکن اس لمحے میں آسمان ہنسا ہوگا اور اس کی ہنسی آج پاکستان کے ہر در و دیوار سے ٹکراتی ہوئی محسوس ہوتی ہے. جناب والا, آج پنجاب کی حکومت صرف پنجاب کی حکومت ہے. بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے ہم میں سے کوئی نہیں جانتا. ہم نے بنگال کو بھی کھو دیا جناب والا, لیکن پھر بھی ہماری آنکھیں نہیں کھلی. یہ نفرت بری ہے نپالو سے, یہ نفرت بری ہے نپالو سے, دلوں میں خلیشیں نکالو سے. یہ نفرت بری ہے نپالو سے, دلوں میں خلیشیں نکالو سے. نہ تیرا نہ میرا نہ اس کا نہ اس کا, یہ سب کا وطن سنبھالو سے. سامعین کرام, آج ہم ایک دوسرے کے لیے مر نہیں رہے ہیں بلکہ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں. مرنے والے بھی ہمیں, مارنے والے بھی ہمیں, لڑنے والے بھی ہمیں, لڑانے والے بھی ہمیں. لاشیں بھی ہماری ہیں, لوگ بھی ہمارے, ہر طرف جلسے اور جلوس بھی ہمارے, ہر طرف جلوس میں چلنے والی گاڑیاں بھی ہماری ہیں. ہم چاہتے ہیں مگر ظلم کے خلاف, ہم چاہتے ہیں مگر ظلم کے خلاف. گر جنگ ہے لازم تو پھر جنگ ہی صحیح, اس ڈونگ پہ ہے زور تو پھر ڈونگ ہی صحیح, اس ڈونگ پہ ہے زور تو پھر ڈونگ ہی صحیح. گر جنگ ہے لازم تو پھر جنگ ہی صحیح. کچھ کافروں کی تنگ نظر تنگ ہی صحیح, کچھ کافروں کی تنگ نظر تنگ ہی صحیح. گر جنگ ہے لازم تو پھر جنگ ہی صحیح. یہ جنگ ہے بقا کے اصولوں کے واسطے, یہ جنگ ہے بقا کے اصولوں کے واسطے. لائی صبح رنگ لہو امن ہی صحیح, گر جنگ ہے لازم تو پھر جنگ ہی صحیح. عزیز ساتھیوں, آج پاکستان کو تمام اقوام عالم میں دہشت گردی کا لیبل دیا جا رہا ہے, مگر پھر بھی ہم بیرونی امداد اور اس کے ملازمتوں کے حصول کے لیے مر رہے ہیں. ہم پاکستان کو چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں کیونکہ اس نے ہمیں کچھ نہیں دیا, لیکن ہم میں سے کوئی یہ نہیں سوچتا کہ ہم نے اسے کیا دیا. اور آخر میں اپنی تقریر کا اختتام اپنے شعر سے کرنا چاہوں گی. دشمن کے لیے شعلہ اپنوں کے لیے شبنم, دشمن کے لیے شعلہ اپنوں کے لیے شبنم, باطل کے لیے بجلی اور حق کے لیے سرکم. جذبوں کا سمندر ہوں موجود کی روانی ہوں, جذبوں کا سمندر ہوں موجود کی روانی ہوں. میں پاکستانی ہوں, میں پاکستانی ہوں, میں اپنے بزرگوں کی خوابوں کی نشانی ہوں, میں اپنے بزرگوں کی خوابوں کی نشانی ہوں. میں پاکستانی ہوں, میں پاکستانی ہوں. وسلام, پاکستان زندہ باد.
تیرا جوہر ہے نوری پاک ہے تو، تیرا جوہر ہے نوری پاک ہے تو، فروغ دیدے افلاک ہے تو، تیرے سید زبوں فرشت وحور، تیرے سید زبوں فرشت وحور کی شاہین شہ لولاک ہے تو۔ یوم تجدید عید کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے بلانے جا رہا ہوں علامہ اقبال کے ایک شاہین صفت نوجوان کو۔ آپ کی بھرپور تالیوں میں طالب علم عمار سعید، طالب علم عمار سعید اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ طالب علم عمار سعید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے جوانان وطن اب دل جواں پیدا کرو، اے جوانان وطن اب دل جواں پیدا کرو، اپنے دل میں کچھ نئی جولانیاں پیدا کرو۔ جو خدا سے آشنا ہو اور ہو حق کے نکیب، جو خدا سے آشنا ہو اور ہو حق کے نکیب، اس وطن میں اب تو ایسے پاسباں پیدا کرو۔ 23 مارچ 1940 یہ وہ تاریخی دن تھا جسے ہم نے یوم قرارداد پاکستان کے نام سے منسوب کیا۔ یہ نام سننے میں جس قدر اچھا لگتا ہے، افسوس، صد افسوس کہ ہم اس کی حقیقت سے اس قدر ہونا آشنا ہے۔ میرے عزیز دوستو، مجھے یقین ہے کہ میں اگر آپ سے پوچھوں کہ پاکستان اور بھارت کے اندر ہونے والی کرکٹ کے مقابلے میں پاکستان کا مجموعی سکور کتنا رہا تو یقیناً آپ لوگ مجھے بالکل درست جواب دیں گے۔ لیکن اگر میں آپ سے پوچھوں کہ قرارداد پاکستان پیش کرنے والوں میں نمایاں لوگ کون تھے تو آپ لوگ شرمندگی کے مارے ایک دوسرے کی شکل تک رہ جائیں گے، کیونکہ کبھی ہم نے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی۔ ہم یہ تو جانتے ہیں وہ کون سا اداکار ہے جو بحرن منوا چکے، مگر یہ نہیں جانتے کہ سر سید احمد خان کا قرارداد پاکستان میں کیا کردار رہا۔ ہم آپ سے بھارتی ڈراموں اور گیم شوز کے نام تو پوچھ سکتے ہیں اور آپ بالکل درست جواب بھی دے سکتے ہیں، لیکن مولانا محمد علی جوہر کا نام بتانے سے قاصر ہے۔ افسوس، صد افسوس کہ شاہین نہ بنا تو، افسوس، صد افسوس کہ شاہین نہ بنا تو، دیکھے نہ تیری آنکھ نے فطرت کے اشارات۔ سامعین گرامی، پاکستان کے لیے اس قرارداد کی اتنی ہی اہمیت ہے کہ کسی بھی کتاب کو پیش کرنے سے پہلے اس کے عنوان کی اہمیت دی جاتی ہے۔ 7 سال کے عرصے میں جب یہ لوح پکر تیار ہوا تو دنیا کے نقشے پر پاکستان نام کی نئی قوم مملکت نے جنم لیا۔ لوگ آزادی کی خوشی میں سب کچھ بیچ کر، جانے گیا کر، گردنیں کٹوا کر جب اس سرزمین پر پہنچے تو دنیا میں موخات مدینے کی ایک اور مثال رقم تراز ہوتے دیکھی۔ آج اس جگہ سیاحت کے لیے مینار پاکستان قائم ہے کہ پاکستان قائم ہوا تو لوگوں کے ساتھ ساتھ کیا اعظم نے بھی یہی سوچا ہوگا کہ جنگ کسی حد تک ختم ہو گئی، لوگ آزاد ہو گئی، ہر طرف اسلام کا بول بالا ہو گیا ہوگا، ہر طرف ایک آواز ہو گئی کہ ہم پاکستانی ہیں۔ لیکن سامعین ذی وقار، انہی لمحوں میں شاید آسمان ایسا ہوگا اور اس کی یہ اصلی آج پاکستان کے اندر دیوار سے ٹکرائی محسوس ہو رہی ہے۔ سامعین محترم، جو لوگ کل پاکستان کے لیے مر رہے تھے وہ آج پاکستان کے اصول کو غلط ٹھہرا رہے ہیں۔ جو لوگ کل صرف پاکستانی تھے وہ آج سندھی، بلوچی، پنجابی، پٹھان، گلگتی، شیعہ، سنی اور اسماعیلی ہیں۔ پھر قواریت کی لعنت کو اپنا کر آج ہم دن بدن تنزلی کا شکار ہو رہے ہیں، جس کا خاتمہ میرے پیارے آقا دو جہاں نے اپنے آخری خطبہ حجۃ الوداع میں کر کے فرمایا تھا کہ آج میں پھر قواریت کو زمین پر دسا رہا ہوں۔ سامعین اکرامی، ہم نے بنگال کو کھو دیا پھر بھی ہماری آنکھیں نہیں کھلی۔ آج ہم ایک دوسرے کے لیے مر نہیں رہے ہیں بلکہ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں۔ مرنے والے بھی ہم ہیں، مارنے والے بھی ہم ہیں، لڑنے والے بھی ہم ہیں، لڑانے والے بھی ہم ہیں، لاشیں بھی ہماری ہیں، لوگ بھی ہمارے ہیں۔ ہم خود تماشا ہے اور خود تماشا ہے، لیکن اس میں پاکستان کا کیا قصور ہے؟ آخر پاکستان صرف پاکستانی کا کیوں نہیں؟ میچ کی ہار جیت کو خود پر طاری کر لیا ہے، مگر ذہنوں پہ لپٹی غلامی کی زنجیروں میں ہم آج تک قید ہیں۔ کبھی ہمارے گھروں میں سٹار کاسٹ چلتا ہے مگر محبت اور گوشت نہیں۔ غم دل کا ہوں، غم جا کا ہوں کہ حدیث دور زماں کا ہوں، غم دل کا ہوں، غم جا کا ہوں کہ حدیث دور زماں کا ہوں، میں ستم گرو کے ستم کا ہوں کہ عذاب عشق کے بتا کا ہوں۔
जनाब वाला कराधात पाकिस्तान नाम है दो कौमी नजरिए का। ये वही दो कौमी नजरिया है जिसने हमें हमारी पहचान दिलाई, हमें एक आजाद कौम का एहसास दिलाया, हमें जुल्म के खिलाफ लड़ने की आवाज दी, हमें तेरे के पाकिस्तान में अपने जालों का नजराना पेश करने वालों की कुर्बानियों का एहसास दिलाया, हमें एक कौम होने का दर्ज दिया और मुल्क की खातिर जान निछावर करने का जज्बा दिया। और सबसे बढ़कर हमें ये वतन अजीज पाकिस्तान दिया। जी हाँ, पाकिस्तान दिया। लेकिन जनाबे वाला, आज जब मैं खुद को देखता हूँ तो एक अजीब पेशमानी, दिल डूब जाता है, आंखों से आंसू आ जाते हैं। लेकिन जनाबे वाला, मैं आपको बताता चलूं कि ये मायूसी नहीं, क्योंकि मायूसी तो कुफ्र है। मैं आज भी उम्मीद हूँ हम सब मिलकर कराधात पाकिस्तान की असल को उजागर करेंगे, अपने मुर्दा दिलों को जिंदा करेंगे, मुल्क की खातिर मेहनत करेंगे, आपस में नहीं लड़ेंगे और अपने अजीज वतन को और कायद-ए-आज़म की ख्वाबों की ताबीर तक पहुंचाएंगे। आखिर में मैं इतना ही कहूंगा, मेरे वतन के उदास लोगों, मेरे वतन के उदास लोगों, न खुद को इतना हकीर समझो तो कोई तुमसे हिसाब मांगे, न खुद को इतना कलील समझो कि कोई उठकर कहेगा तुमसे वफाएं अपनी हमें मिटा दो, वतन ये अपना हमें थमा दो। उठो उठो और उठकर बता दो उनको कि हम में अहले ईमान सारे, न हम में कोई सनम कदा है, हमारे दिल में बस एक खुदा है। क्योंकि शुरू को उठा के देखो, क्योंकि शुरू को उठा के देखो, कदम को आगे बढ़ा के देखो। एक ताकत तुम्हारे सर पर है, एक ताकत तुम्हारे सर पर जो देगी कदम कदम पे साथ तुम्हारा। अगर गिरे तो संभाल लेगी, अगर गिरे तो संभाल लेगी। मेरे वतन के उदास लोगों, उठो चलो और वतन संभालो, उठो चलो और वतन संभालो। शुक्रिया। इल्म हुनर का इस्तारा है, अदब के नाव को बेशक तुम्हारा ही सहारा है। मकाम अपना बना सकता है तुझ सा ही कोई इंसान, मकाम अपना बना सकता है तुझ सा ही कोई इंसान। सुखन का ये समंदर तो अजल से बेकिनारा है। अब मैं अपने मोहतरम प्रिंसिपल साहब जनाब हबीबुर रहमान साहब को ज़हमत खिताब दूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ लाए और अल्फाज तशक्कुर अदा करें। जनाब प्रिंसिपल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम हाजी हैदर खान साहब, मेहमान खुसूसी मेरे महफिल जनाब इमरान वकील साहब, इसके साथ तशरीफ फरमा मुहतरम मुश्ताक अहमद एडवोकेट साहब, अमीर जमात इस्लामी जनाब मौलाना अब्दुल समी साहब, इस पंडाल के नीचे मौजूद मेहमानान गिरामी, अजीज तलबा तालिबात, असातिज़े किराम, अस्सलाम वालेकुम। हमने मुख्तसर से नोटिस में ये छोटा सा प्रोग्राम आप लोगों के एजाज में पेश किया है। हमारी दिली ख्वाहिश थी कि हम कल इस प्रोग्राम को जरा बेहतर अंदाज में मना लें, लेकिन साथियों की तजवीज़ आई कि आज के दिन की मुनासिबत से आज ही ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो। हमारे पास बच्चियों और बच्चों की एक अच्छी खासी तादाद जो आपके सामने अपने फन खताबत का मुजाहरा करना चाहते थे, मैं माजरत ख्वाह वक्त की किल्लत के बाइस वो आपके सामने नहीं आ सके। और हमारी ख्वाहिश भी थी कि वो बच्चे जिन्होंने परफॉर्म किया है उनके एजाज में कुछ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन की सेरेमनी भी हो, लेकिन वक्त आड़े आता है। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानान का जो यहाँ अपनी गुनागो मसरूफियात में से वक्त निकाल के तशरीफ लाए और आज की हमारी इस तकरीब को चार चांद बख्शा है, खुसूसन हाजी हैदर खान साहब और इमरान वकील साहब, जिन्होंने कल मुख्तसर दावत पर जाकिर साहब यहाँ बैठे हैं, हनिसारी टीवी के अमीर साहब यहाँ बैठे हैं। तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग यहाँ तशरीफ लाए हैं। मैं इस मुख्तसर से वक्त में अपने इदारे के हवाले से कुछ तारीफ आपके सामने रखना चाहूँगा। 38 साल से ये इदारा इस खित्ते में अपने खिदमात सर अंजाम दे रहा है। खित्ते से जहालत के खात्मे और इल्म की रोशनी को आम करने में अपने मुयस्सर वसाइल के साथ सरगर्म अमल है। इस इदारे से सोसाइटी के लिए बाइल्म, बाअमल और बाकिरदार लोग फराहम हो रहे हैं। हमें खुशी है कि आज इस दौर में
जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों के अंदर इस इदारे से फारिग होने वाले तलबा पाकिस्तान आर्मी के अंदर, मेडिकल के अंदर, हेल्थ के अंदर, एजुकेशन के अंदर, इंजीनियरिंग के शोबे में सैकड़ों की तादाद में मौजूद हैं और वक्तन फवक्तन हमारे इदारे में आके हमारे साथ मुशावरत और मावनत भी करते हैं। आज भी कुछ चेहरे इस पंडाल के अंदर नजर आ रहे हैं, मैं उन्हें भी खुशामदीद कहता हूँ। मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, रीड फाउंडेशन जो 9 के अशरे में इसका क़याम अमल में लाया गया, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान भर में 384 तालीमी इदारे इस वक्त हमारे मौजूद हैं। इस हवाले से हमें ये एजाज हासिल है कि पाकिस्तान भर में एजुकेशन के शोबे के अंदर एक वसीम नेटवर्क रीड फाउंडेशन के नाम से मारूफ और मशहूर है। गिलगित बल्तिस्तान में हमारे 20 इदारे हैं जिनमें 2 इंटर कॉलेज और 3 हाई स्कूल्स हैं। इन तालीमी इदारों के अंदर 4200 से ज्यादा तलबा और तालिबात ज़ेर तालीम हैं। 230 के करीब हमारे असातिज़े इकराम बच्चों को इल्म से रोशनास कराने में सरगर्म अमल हैं। और एक एजाज की बात मैं अल्लाह का शुक्र भी अदा करते हुए आपके सामने रखना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे दरमियान कुछ नए दोस्त मेहमान मौजूद हैं। शायद ये हमारे इदारे के तकरीबन जो खिदमात उस हवाले से आगाह ना हो, हमें ये एजाज है और अल्लाह का शुक्र है कि रीड फाउंडेशन के अंदर इस वक्त 380 से ज्यादा यतीम बच्चे ज़ेर तालीम हैं। इन बच्चों को रीड फाउंडेशन फ्री में तालीम मुहैया करता है। न सिर्फ फ्री में बल्कि इन बच्चों के लिए यूनिफॉर्म, शूज, बुक्स और स्टेशनरी वगैरह सालाना की बुनियादों पर फराहम करते हैं। हमारे दरमियान मिर्जमान साहब प्रोजेक्ट ऑफिसर हैं जो इस एताम के शोबे को देखते हैं। हम इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ इस तादाद को अगले 2-3 सालों में दुगना करने की ख्वाहिश रखते हैं। मैं ज्यादा देर आपके दरमियान और मौजूद मेहमानों के दरमियान गुफ्तगू के दौरान हाल नहीं रहना चाहता। सिर्फ चंद गुजारिशात आपके गोश गुजार करना चाहूंगा। ये इदारा महदूद वसाइल के साथ चलता है। हमारे पास आर्मी पब्लिक स्कूल या पब्लिक स्कूल या एजुकेशन डिपार्टमेंट के तरफ पर गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई ग्रांट नहीं मिलता, जिसकी वजह से हम यहाँ पर उन इदारों के बिल मुकाबिल तलबा को या दीगर हवालों से उनको फैसिलिटेट कर सकें। हम इन्हीं तलबा के फीसों से इदारे को चलाते हैं, असातिज़े की तनख्वाहें पूरी की जाती हैं। मैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी से ये गुजारिश करूंगा कि इससे पहले भी हमारे इस तरह के प्रोग्रामात में बड़े बड़े नामी गिरामी लोग आए, बड़े बड़े वादे हुए, लेकिन बाद में मुड़ के किसी ने नहीं पूछा। हमने फालोत में रखा लेकिन वो सबस पाक दिखा के चले गए। हम आपसे ये उम्मीद नहीं रखेंगे, ना ही आप इस तरह के सबस पाक दिखाएंगे। जो हो सकता है आप इस इदारे के साथ ताउन फरमाएं। हमारे इदारे के अंदर 350 से ज्यादा यतीम बच्चे पढ़ते हैं जो गिलगित शहर के मुख्तलिफ मज़ाफात से आते हैं। बच्चों की पिक एंड ड्रॉप के हवाले से ट्रांसपोर्टेशन का बड़ा इशू है। आपको तो पता है इनके सरों से बाप का साया उठ चुका है। ये बच्चे बमुश्किल बड़ी मुसाफत के बाद तालीम इदारे का रुख करते हैं। इन बच्चों को लाने ले जाने में इदारे के पेश नजर हमने सोचा कि अगले तालीमी साल में इन एताम बच्चों की पिक एंड ड्रॉप के हवाले से ट्रांसपोर्ट सिस्टम को मुतारफ करवाएं। मेरी दरख्वास्त है हम दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से इस हवाले से भी आप आज इन यतीमों के सर पे शफकत पर हाथ फेरें, इनकी हौसला अफजाई फरमाएं। इसके साथ साथ इस तालीमी इदारे के अंदर फेडरल बोर्ड के इस वक्त भी पेपर्स हमारी जारी होने 9, 10 फर्स्ट या सेकंड क्लास के बच्चे सालाना यहाँ सेंटर आता है। हमारे इस इदारे के अंदर एग्जामिनेशन हॉल न होने की वजह से ये जो कैनोपी आपके ऊपर नजर आ रही है, रिसेंटली हाल ही में उसको हमने परचेस किया है महदूद वसाइल के साथ। मेरी आप दोनों जिम्मेदारान मिनिस्टर हजरात से मेरी गुजारिश होगी कि आप बासर भी हैं और आप लोगों के पास अपनी जो है ना वो सब्सिडी फंड्स भी होते हैं। अगर मुकम्मल तौर पर कंस्ट्रक्शन में आप रोल प्ले नहीं कर सकते तो अपनी तय कोशिश करके हद्दुल मक़दूर एग्जामिनेशन हॉल की तामीर के हवाले से हमारे साथ कोऑपरेशन फरमाएं। मुझे उम्मीद है कि आज की इस तकरीब में आप बच्चों के साथ, यतीमों के साथ, यहाँ पर मौजूद असातिज़े इकराम के साथ अपना भरपूर ताउन फरमाकर हमारे दिल की हौसला अफजाई फरमाएंगे। मैं बार देगर आप तमाम दोस्तों का, मुअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी कदर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ तशरीफ लाए और हमारी इस तकरीब को 4 चांद लगा दिया। अल्लाह ताला हम सबका हामी व नासिर हो। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मायूस न हो अहले वतन अपनी जमी से, मायूस न हो अहले वतन अपनी जमी से, धरती में अभी साहिब किरदार बहुत हैं। हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब
نگران وزیر قانون و امیر جماعت اسلامی جناب مشتاق احمد صاحب ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں. میں ان کو دعوت خطاب دوں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. جناب مشتاق احمد صاحب. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. میرے انتہائی محترم بھائی آنریبل منسٹر جناب حیدر خان صاحب، چیف گیسٹ آف دی آنر، میرے بھائی عمران صاحب منسٹر فارسٹ، ادارے کے پرنسپل صاحب، دیگر مہمانان گرامی، خواتین حضرات، انتہائی پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آج کے اس دن کی مناسبت سے کوئی لمبی بات نہیں کرنا چاہتا. انتہائی مختصر وقت میں ادارے کے ذمہ داران نے اس پروگرام کا انعقاد کر کے اور بہت ہی خوبصورت بچوں نے پروگرام پیش کیے. خاص طور سے اس دن کی مناسبت سے طلباء و طالبات نے بہت خوبصورت پیغام ہم سمجھ دیا. میں تو یہ کہوں گا کہ آنکھیں کھولنے کے لیے یہ باتیں کافی ہیں، اور اپنے گربانوں میں جھانک کر اپنے کردار کی درستی کے حوالے سے ہمارے لیے بہت بڑا پیغام ہے. میرے خیال میں اس دن کی مناسبت سے تقریباً جتنی باتیں ہو سکتی تھی بچوں نے اپنے بہت ہی پیارے لہجے، لب و لہجے میں ہم بڑوں کو اپنا بھولا ہوا سبق یاد دلایا ہے. اور اس مملکت ارتداد پاکستان کہ جس کو کلمے کی بنیاد پر حاصل کیا گیا، اس کلمے کی بنیاد پر حاصل کیے گئے اس ملک کو کہ جو 23 مارچ 1940 میں جو عنوان دیا گیا، اس کتاب کا ٹائٹل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تھا. اور آج اس کتاب کو مکمل کرنے کے لیے کتاب تشنہ تحمیل ہے. ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، اور خاص طور سے حکومت کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ان سب بھائیوں سے میری گزارش ہے کہ مسلم لیگ کہ جس کے قائد حضرت قائد اعظم رحمت اللہ علیہ نے اس قرارداد کہ جو اجلاس جس اجلاس میں وہ قرارداد پاس ہوئی اس کی صدارت کی، اور آئندہ جا کر ایک کٹھن جدوجہد کے نتیجے میں
14 अगस्त 1947 को ये मुल्क हमारे वजूद में आया और आज तक करारदाद के पास हुए 78 साल और मुल्क के वजूद में आए हुए 70 साल 71वां साल चल रहा है। लेकिन हमें अपने इस मुल्क की निज़ाम को, उसकी समत को दुरुस्त किए करते करते मैं किसी को ब्लेम नहीं करूँगा। आज का दिन ही ऐसा है कि हमें हर अपने गिरबान में झांकना है और अपने किरदार को दुरुस्त करना है। कहीं हमारे इदारे हैं, कहीं हमारे रहनुमा हैं, कहीं हमारी सियासी जमातें हैं, कहीं हमारी दीनी जमातें हैं। जहाँ जहाँ और जिस की जो भी जिम्मेदारी बनी हुई है उसने अपना जिम्मेदारी अदा की है। और मुझे तो सच्ची बात है, इन बच्चों ने जिस अंदाज से इस पैगाम को मुंतकिल किया है और हर आँख इस पैगाम के सुनते ही इस भूले हुए सबक को ज़हनों में दोहराते ही हर आँख को नम होगी और जो आँख को नम नहीं होगी उसके सीने में शायद पत्थर कर दिया। तो इस लिहाज से मैं ज़्यादा नहीं लूँगा। जुमे का बबरकत दिन है, आगे हमने नमाज के लिए सारे लोगों ने जाना है। मेरे मेहमान करामी में अपने ख्यालात का इजहार भी करना है। तो ये पौधा कि जिसको तामीर नौ के नाम से जिसका आगाज हुआ था, आज अल्हम्दुलिल्लाह एक सरसब्ज़ और लहलहाता हुआ एक दरख्त की सूरत में, एक मजबूत जड़ों पर खड़ा एक दरख्त की सूरत में नजर आ रहा है। हमें अपने अहदाफ का एहसास है, हमें अपने कमाई का भी एहसास है। हम इंशाअल्लाह इस ममलकत की नजरियाती बुनियादों को मजबूत करते हुए इसके मंजिल से हमकनार करने के लिए नई नस्ल की तामीर कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि जिस स्लोगन के साथ ये इदारे वजूद में आए, मेरे इन काबिल कदर असातिज़ा पर मैं पूरी तरह तनाज़ करता हूँ कि वो इस नजरियाती सनत को दुरुस्त रखते हुए अपने आने वाली नस्ल की तामीर करेंगे और इस मिशन को जारी और सारी रखेंगे। तो इन्हीं अल्फाज के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। लारेब जिसमें रूह क़यादत को नाज है, लारेब जिसमें रूह क़यादत को नाज है, पिन्हा था वो खुलूस तेरी बात बात में। ये थे जनाब मोहतरम मुश्ताक अहमद साहब जो कि अपने ज़री ख़यालात से हमें नवाज रहे थे। सामने मोहतरम, अब मैं जिस शख्सियत को स्टेज पर मदऊ करना चाहता हूँ वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। आपकी भरपूर तालियों की गूंज में मैं दावत देना चाहूँगा मिनिस्टर एक्साइज एंड टैक्सेशन जनाब हाजी हैदर खान साहब को कि वो आए और अपने ज़री ख़यालात से हमें मुस्तफ़ीद करें। जनाब हैदर खान निशान राह दिखाते थे जो सितारों को, निशान राह दिखाते थे जो सितारों को, तरस गए हैं वो किसी मर्द राहदा के लिए। निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जा पुरसूज, यही है रख्त सफर मेरे कारवां के लिए। जनाब हैदर खान साहब। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मबाद बिस्मिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काबिल एहतराम मिनिस्टर फारिस इमरान साहब, अमीर जमात इस्लामी जनाब मुश्ताक साहब, प्रिंसिपल जनाब हबीबुर रहमान साहब, असातिज़ा कराम, मुअज़्ज़िज़ीन इलाका, ख़वातीन और हज़रात अज़ीज़ तलबा व तालिबात,
آپ سب کو ہمارے طرف سے دعا سلام. ہمیں بڑی خوشی ہے کہ ہم آپ لوگوں کی اس پاکیزہ اور شاندار ماحول کے اندر آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہیں. یہ بات کہ ہمیں فخر ہے کہ آپ لوگوں نے ہمیں اپنے محفل میں شریک کر لیا ہے. اور اس آج کا دن کے حوالے سے 23 مارچ 1940 کے حوالے سے آج یہ تقریب منعقد ہو رہی ہے، جس میں اس دن کے حوالے سے، اس دن کی اہمیت کے حوالے سے ہمارے نوجوان طلباء نے، طالبات نے جو اظہار حال کیا ہے، میرے خیال میں شاید ہم ایسا نہ کر سکتے. میں اس ادارے کے حوالے سے کچھ عرض کر دوں کہ ملک کے اندر کسی پارٹی کو پذیرائی حاصل کم ہو یا زیادہ ہو، مگر جس پارٹی کی ملک کے اندر خدمات ہے، اس خدمات کو کوئی نہیں بلا سکتا. جماعت اسلامی ایک ایسا جماعت ہے، ہم سب مانتے ہیں کہ اس نے بہترین تعلیمی ادارے پیدا کیے، شروع کیے، اور اتنے شاندار لوگوں کی تعلیم و تربیت کی کہ ملک کے اندر جتنے ہمارے پائے کے لیڈر ہیں وہ سب جماعت اسلامی کے پیداوار ہیں. اگر انہوں نے حالات کی تناظر میں یا مناسبت سے جماعت میں نہ رہے، کسی دوسری جماعت میں بھی ہے تو بھی ان کی بنیاد کسی جماعت کے تدریسی اداروں سے ان کے ابتدا ہو گئی. اب آج اس ادارے کے اندر ہم موجود ہیں، یقیناً ان طلباء کی تقاریر سن کے اور ان کی جذبات سن کے اگر ہمیں احساس اگر کم تھا تو ہمارا احساس بہت بڑھ گیا. آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان 23 مارچ 1940 سے پہلے سے ایک محنت آزادی کے حوالے سے، مسلمانوں کی ایک مملکت کے حوالے سے ایک محنت چل رہی تھی، جس کے اندر سیاسی کرداروں کے علاوہ مذہبی جو علماء کرام ہیں ان کا بہت بڑا رول ہے. کسی بھی معاشرے میں پبلک کو موٹیویٹ کرنے میں جتنا علماء کا کردار ہوتا ہے وہ سیاسی شخصیات کا بہت اس سے کم ہوتا ہے. تمام مسلمانان ہند جس میں پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش وغیرہ شامل تھے، یہاں جتنے مسلمان تھے انہوں نے سب نے مل کے مسلم لیگ بنائی. مسلم لیگ کا معنی کیا ہے؟ مسلم لیگ یہ ہے کہ مسلمانوں کی جماعت. اس وقت اس کی ضرورت تھی، تمام مسلمانوں کو ایک جماعت بنا کے اس جماعت کے ایجنڈے طرح سب ایک ہونا تھا، تاکہ مسلمان اگر اپنے الگ سے کوئی مملکت قائم کر سکتے تو پھر یا اپنے جو مذہبی تحفظات کے حوالے سے ہندو اکثریت سے اپنے تحفظات کو محفوظ کرنے کے حوالے سے کوئی شکل میں وہ کوئی پوزیشن لینا چاہتے تھے، وہ لاوا اندر پڑتا رہا. 23 مارچ 1940 کو حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں قرارداد پیش ہوئی کہ ہمیں ایک الگ اسلامی ریاست ہمیں ملنی چاہیے، جس میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو انہوں نے اپنا سلوگن بنایا. تمام مسلمانوں نے مل کے جدوجہد کی قائد اعظم رحمۃ اللہ کی سرپرستی میں، قیادت میں، اور آخر کار اب اس خداداد مملکت پاکستان کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے. اس کے بعد اس وقت کے دور کے لوگوں کا اپنا ایک جذبہ تھا، انہوں نے قربانیاں دی. ان کے جو وہاں پہ ہجرت میں
اور پاکستان ہندوستان کے الگ ہونے میں تمام کتنے مسلمانوں کو کتنے پریشانیاں دکھ اٹھانی پڑی. انہوں نے اس تکالیف اور اپنی اس اسلامی ریاست کی قدر ان کے دلوں میں تھا. انہوں نے آ کر پاکستان جب الگ مملکت بن گئے تو انہوں نے بھرپور محنت کر کے اس ملک کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کی ایک پرزور کوشش کی. آج کے ہم جس مجلس میں موجود یا ملک کے اندر جتنی سوسائٹی ہماری ہے ان کو ہمارے ان اسلاف کی قربانیوں، ان کے محنت اور ان کی جستجو کا اگر علم سب کو ہو تو یقیناً ہمیں پاکستان کی قدر و قیمت، اس کی سلامتی اور اس کے حفاظت اپنے جس طرح ہم اپنے گھر کی کرتے ہیں اس طرح کا احساس یقیناً پیدا ہونا چاہیے. یہ دن اس لیے منایا جاتا ہے کہ ہم اپنے اسلاف کی قربانیوں کا اور ملک حاصل کرنے کے اغراض و مقاصد کے حوالے سے ہر نئے نسل کو اس سے آگاہ کیا جائے. تو اب ہمارے جوانوں نے یہ تقریر کی، طلباء نے اور طالبان نے، تمہارے خیال میں انہوں نے ہماری تربیت کی ایک حساب سے تو اس پر ہمیں بڑا فخر ہے، ہمیں بڑی خوشی ہے. اور میں ادارے کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے ایسے مطلب طلباء کا ذہن اور تربیت دی ہے کہ انشاءاللہ یہ آگے جا کر ملک کے اندر اپنا نام روشن کریں گے پورے ملک کے اندر. چونکہ جمعہ کا دن ہے، زیادہ وقت میرے خیال میں نہیں لگانا چاہیے، ورنہ ہمیں تاریخ کے آئینے میں مدینہ کی ریاست سے اگر ہم شروع ہو کر اس وقت تک آ جائے تو سارے عالم اسلام میں اس وقت جو ماحول ہے اس ماحول کو دیکھ کر آنسو آ جاتے ہیں. اسلام جتنے اسلامی ریاستیں ہیں دنیا کے اندر وہ آپس میں دست و غریبہ ہیں اور صہیونی طاقتوں کی اور طاغوتی قوتوں کی پشت پناہی میں آپس کی جو اتحاد و اتفاق ہے، آپس میں جو محبتیں ہیں، آپس میں جو ظلم زیادتیاں ہوتی ہیں، اس کے لیے اسلامی ملکوں کا اواشی ایک ادارہ بھی ہے، مگر ان کی طرف سے کوئی کامل فکر، کامل فخر یا کامل غور کوئی ایسا رد عمل نہیں سامنے آیا کہ جس سے تمام مسلمانوں کے لیے کوئی تحفظ اور اچھا محسوس ہو. ایک زمانہ تھا کہ ایک خاتون نے اپنے اوپر یا اپنے جو ساتھیوں کے اوپر ظلم کے حوالے سے ایک آواز اٹھائی تو اس وقت کی مجاہدین نے ملکوں کو تخت و تارش کر دیا. اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہاں کشمیر میں کیا ہوتا ہے، وہ کیا کہتے ہیں، وہ اس سائڈ پہ فلسطین میں کیا ہوتا ہے، عراق میں کیا ہوتا ہے، مطلب جو ہمارے مسلم ممالک کے مسلمانوں پر آج کے دور میں جو ظلم ہوتا ہے اس کے لیے کم از کم اسلامی ریاستوں کو غیرت آنی چاہیے. انہوں نے مل کر اس کی سدباب ہونی چاہیے، اس کے لیے کوئی آواز اٹھنی چاہیے. ایسا نہیں ہر ملک پر صرف اپنے بچاؤ اور اپنے بہتری کے بارے میں سوچا. عالمی طور پر مسلمانوں کا جو اتحاد اتفاق ہے اس پر ہمیں انگلی اٹھانے کا حق ہے. تو میں زیادہ وقت لیے بغیر میں تمام طلباء و طالبات اساتذہ کا سے یہ امید رکھیں گے کہ انشاءاللہ آپ کے ان اداروں سے نیٹ فاؤنڈیشن کے جہاں ادارے ہیں، خاص طور پر آپ لوگ گلگت کے اندر خدمت کرتے ہیں، ذہن ہمارا لوگوں کا بڑا اچھا ہے. اگر ان کے تعلیم و تربیت اگر معیاری اور اصولوں کے مطابق ہو تو انشاءاللہ ہمارے طلباء کل کو گلگت بلتستان کے علاوہ پورے پاکستان کی قیادت کریں گے، گلگت بلتستان کے نام روشن کریں گے انشاءاللہ. تو اسی کے ساتھ میں یہ
ہمارے پرنسپل صاحب نے ہمیں کچھ یہاں اپنے تقریب میں بھی کہا کہ اور مدد تعاون کے حوالے سے، چونکہ اگر ہم اسی حلقے کے ہوتے اسی حلقے کے تو مختلف ذرائع سے ہم آپ لوگوں کی بھرپور مدد کر سکتے تھے، سکیموں کے حوالے سے کوئی نہ کوئی چال کے آپ لوگوں کی بڑی مدد کر سکتے تھے، جیسا ہم اپنے علاقوں میں کرتے اداروں کا کرتے۔ تو قانون ہم یہاں دوسرے علاقے میں ایسا کرنا ہماری مجبوری ہے۔ بہر صورت پرنسپل صاحب ہمیں راستہ بتائیں کہ کس راستے سے ہم اس کی اس ادارے کی بہتری کے لیے مالی مدد کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اس میں بھرپور مدد کریں گے، کوشش کریں گے۔ البتہ میں منسٹر صاحب نے اور عمران وکیل صاحب نے مجھے اجازت دی ہے، میں اس کی طرف سے دونوں کی طرف سے انشاءاللہ آپ لوگوں کو 50,000 روپے آپ لوگوں کو فوری طور پر انشاءاللہ ہم مدد کریں گے۔ ٹوٹل ہوگا 1 لاکھ روپے۔ تو انشاءاللہ جب بھی آپ لوگ محسوس کریں گے کہ آپ لوگوں کی مدد کی ضرورت ہوگی تو تقریب کے علاوہ بھی کہیں بھی آپ لوگ ہمیں آواز دے دیں گے، ہم خاص طور پر آپ لوگوں کے ساتھ ہیں۔ تو آپ لوگوں کا فاؤنڈیشن ادارے کے انتظامیہ کا، اور ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالی ہمیں خیریت کے ساتھ پھر کسی ایسی محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق دے دے۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ جناب حاجی حیدر خان صاحب۔ سلیقہ مجھ کو نہیں تیری زبادانی کا، سلیقہ مجھ کو نہیں تیری زبادانی کا، فقط غلام تیرا ہو گیا لگا مجھ کو۔ معزز سامعین محترم، قومی ترانہ کسی بھی قوم کا فخر ہوتا ہے، غرور ہوتا ہے۔ اب آپ کے سامنے قومی ترانہ پلے کیا جائے گا۔ آپ سب سے التماس ہے کہ قومی ترانے کے استقبال میں کھڑے ہو جائیں۔ ساتھ ہی میں طالب علم ذیشان احمد کو دعوت دوں گا کہ وہ آخر میں نعرہ تکبیر کی صدا بلند کرے۔ طالب علم ذیشان احمد۔ کو خصوصاً جناب حاجی حیدر خان صاحب کو، عمران وکیل صاحب کو، مشتاق احمد صاحب کو اور تمام مہمانان گرامی کو کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں مولانا ایاز صاحب، مولانا سمیع صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور اختتامی دعائے کلمات سے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار
या अजीज या गफ्फार या रब्बुल आलमीन। इलाहुल आलमीन, ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान जिस मकसद के लिए हासिल किया गया है, या अल्लाह यकीनन तेरे कलमे की बुनियाद पर तेरे निज़ाम के गलबे के लिए ये ममलिकत हासिल की गई है। इस ममलिकत को उसके मंतकी इल्जाम के मुताबिक उस निज़ाम से हम आहंग करने की हमें तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन, हमारे इस मुल्क की अंदरूनी और बैरूनी जो साजिशें हो रही हैं, या अल्लाह उससे हमारी इस ममलिकत की हिफाजत फरमा। इलाहुल आलमीन, जो भी हमारे दुश्मन हैं मुसलमानों के, हमारे मुल्क के, या अल्लाह उनके अज़ाइम को नाकाम बना। या अल्लाह उनको हिदायत अता फरमा। अगर उनकी किस्मत में हिदायत नहीं है तो या अल्लाह उनकी साजिशों को उनके ऊपर लौटा दे, उनको नेस्त व नाबूद फरमा। हम सब मुसलमानों को एक और नेक बनकर अपने मुल्क की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, हमारे ये जो बच्चे हैं, हमारी बच्चियां हैं, या अल्लाह इनके इल्म में और इनके अमल में बरकत अता फरमा। या अल्लाह, पक्के सच्चे मुसलमान बना। या अल्लाह, पक्के सच्चे मुसलमान बनकर, अच्छे इंसान बनकर, बड़े आदमी बनकर अपने इस खित्ते की और ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, हमें बातों से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, मजलूम मुसलमानों की मदद और नुसरत फरमा। जहाँ कहीं भी मजलूम मुसलमान हैं, खुसूसन कश्मीर के अंदर, फलस्तीन के अंदर, और इस तरह से रोहिंग्या के अंदर, और इस तरह से शाम के अंदर, और जहाँ कहीं भी मजलूम मुसलमान हैं या मजलूम मुसलमानों के ऊपर सख्तियाँ हो रही हैं, मिस्र के अंदर, बांग्लादेश के अंदर, या अल्लाह उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमा। उनको इस्लाम वाली हकीकी आज़ादी से हमकिनार फरमा। या अल्लाह, हम सबका खात्मा बिल खैर फरमा, खात्मा बिल ईमान फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन।